کہ اب تک ہم نے کتنا کچھ چھوڑ دیا ہے، جو کرنا تھا، ہماری ذمہ داریاں تھیں، ان کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں برائی ہوتے ہوئے دیکھو اس کو ہاتھ سے روکو، اور فرمایا اگر اتنی دسترس نہ ہو، گرفت نہ ہو، اسے زبان سے منع کرے، اور فرمایا اگر اتنی بھی ہمت نہ ہو تو فرمایا اسے دل سے برا جانے۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں اس حدیث پاک کی روشنی میں اس کے تحت اس کا وہ حل یہ بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہاتھ سے روکنا یہ انہوں نے تقسیم کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ سے روکنا یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، کہ حکمران جو حاکم وقت ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ برائیوں کو روکے، ہاتھ سے، گردن سے پکڑے، وہ کوئی بھی طریقہ، کوئی بھی انداز اپنائے، وہ ہاتھ سے روکے، گرفت کرے، ان کی ذمہ داری ہے۔ اور فرمایا زبان سے ذمہ داری، یہ فرمائی علماء کی ذمہ داری ہے، وہ اپنے جماعت میں، اپنے محافل میں، اپنے خطابات میں، جہاں بھی انہیں موقع ملے درس دینے لگے، وہ گلی میں، چوراہے میں، مسجد میں، بازار میں، جہاں بھی ان کے دروس میں، اسباق میں، یہ ان کی ذمہ داری کہ وہ برائی کو برائی کہیں، وہ بتائیں عوام کو کہ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے، وہ اسے ڈکلیئر کریں، اسے اناؤنس کریں، انہیں بیان کریں، ان کی وضاحت کریں۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے، وہ زبان سے انہیں برا کہیں، وہ زبان سے اس کی گرفت کریں۔ اور نمبر 3، دل سے برا جاننا، یہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ عامت الناس کی ذمہ داری ہے، عوام کی، کہ عوام جب برائی ہوتے ہوئے دیکھے تو عوام اسے دل میں برا جانے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ برا ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے۔ اب یہی باتیں اب انہیں اگر دوسری طرف سے آپ دیکھیں تو ہم اس وقت ذرا غور کریں کہ کیا اس وقت زمانے کے اندر جتنے جرائم، کرائم، ممنوعات، جتنی غلط کاریاں ہیں، وہ کانٹے سے لے کے بڑی آخر تک آپ چلے جائیں، ظلم زیادتیوں تک چلے جائیں، تو آج جتنی حکمرانوں کی ذمہ داری تھی آپ سمجھ رہے ہوں گے، کیا آج وہ پوری کر رہے ہیں؟ وہ نہیں کر رہے۔ جتنی انہیں گرفت کرنی چاہیے تھی وہ اتنی گرفت نہیں کر رہے، وہ اپنے منصب کو بھول گئے، حالانکہ ان کی ذمہ داری ہے، جتنی انہیں گرفت کرنی چاہیے تھی نہیں کر رہے۔ نمبر 2، علماء، اکثریت علماء کی، اللہ ماشاءاللہ علماء الحمدللہ ہیں، علماء مساجد میں، مدارس میں، محافل میں وہ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، لیکن ان میں بھی بعض ایسے علماء ہیں کہ جنہیں یہ کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے، وہ نہیں کر رہے۔ اور ایک رنگ ان کا، جیسے آپ سارے اب واقف ہو چکے ہیں، ہمارے علاقے میں بھی اور بھی ملک کے طول و عرض میں بڑی بڑی محافلیں، بعض ایسے علماء بڑی بڑی بھاری فیسیں لے کے وہاں پہنچتے ہیں، ان کا ہزاروں کا، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، وہاں عمرہ کی ٹکٹس دی جاتی ہیں، کھانے کا بڑا کھلا انتظام ہوتا ہے، رش اور اجتماع بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن وہاں جو علماء کو، بعض علماء کو جو بیان کرنا چاہیے وہ وہاں نہیں کرتے، جس وجہ سے آج یہ تکلیف اور یہ مصیبت کا سما یہ کھلا ہوتا جا رہا ہے۔ ذرا علماء بھی، بعض علماء اپنی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے۔ اور تیسرا، عوام، جو انہیں دل میں برا جاننا چاہیے، اس حوالے سے بھی آپ دیکھ لیں، عوام اکثر ایسے مقامات ہیں کہ گناہوں کو اور غلط کاریوں کو دیکھ کے ان کے پیچھے تالیاں بجا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، جیسے اس کو دل میں بھی برا جاننا چاہیے، کراہت ہونا چاہیے، ناپسندیدگی کا اظہار ہونا چاہیے، وہ بھی نہیں ہو رہا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم آئیں
اور اپنی اس تکلیف کو دور کریں اور اپنے فرائض منصبی کو ادا کریں کہ نیکی کا درس دیں اور برائیوں سے لوگوں کو منع کریں، برائیوں سے منع کریں۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ امت کے اندر ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ جس کے اندر نیکی کا درس دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے کی نسبت مردار گدھے کو زیادہ پسند کیا جائے گا۔ اور آج وہ دیکھ لیں آپ ہو رہا ہے، آج اکثر آپ دیکھ لیں ذرا کہ جو نیکی کا درس دینے والا ہے، نیکی کے لیے کہنے والا ہے، فعال کرنے والا ہے، برائی سے روکنے والا ہے، وہ کہاں ہے آج؟ وہ ہمیں پسند ہی نہیں ذرا۔ اور اس کے مقابلے میں مردار آج ہمیں زیادہ عزیز ہے۔ یہ ہمارا حال ہے اکثریت کا۔ پرسوں ترسوں میڈیا پہ کلپ ایک اپلوڈ ہوا ہے، بادشاہی مسجد کو تالا لگا ہوا ہے چند دنوں سے تالا لگا ہوا ہے سموگ کی وجہ سے کہ سموگ ہے، دھواں ہے تو یہ خراب کرتا ہے مسجد۔ اس فوٹوگرافر نے اس نے بڑی عکاسی کی ہے، اس نے بادشاہی مسجد کے ساتھ کھڑے ہو کے اس نے وہ ویڈیو بنائی ہے کہ بادشاہی مسجد بھی نظر آ رہی ہے اور سامنے ایک ایسا ہوٹل ہے جو بہت سارے فلائٹ میں طے در طے ہے اور اس کے اندر مرد و عورتوں کا ہجوم ہے، جہاں وہ کھانا بھی چل رہا ہے اور ساتھ ساؤنڈ بھی چل رہا ہے، گیت سنگیت بھی چل رہے ہیں اور رقص و سرود کے وہ پروگرام بھی ہو رہا ہے۔ تو کتنی مصیبت ہے، مسجد کو بند کیا جا رہا ہے، ہوٹل کو آباد کیا جا رہا ہے۔ یہ امت کی یہ بڑی ذبح حالی ہے، یہ ستم ہے۔ اس وقت کلب آباد ہیں، جم خانے آباد ہیں، تھیٹر اور ڈرامے آباد ہیں، ان کے مقابلے میں مسجدیں آج مسجدیں برباد کی جا رہی ہیں۔ مسجدوں پہ کوئی پہرا نہیں، کوئی نظر نہیں، کوئی نگہداشت نہیں۔ آپ دیکھ لیں ذرا، اتنے سارے ہو گئے۔ ہمیں تو اب میری اتنی عمر ہو گئی ہے، آج تک سوائے نیکوکاروں کے، علماء کے، والدین کے علاوہ کیا آپ اتنے سارے ساتھی ہیں، ذرا مجھے میری بات کا جواب دیں، اگر کوئی نماز نہ پڑھے، ایک دن کی 5 نمازیں، تو کیا مہینہ، سال، کتنی عمریں ہوگی؟ کسی حکمران نے پوچھا ہے کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کبھی کسی نے سوال کیا ہے تم نماز پڑھتے ہو؟ ہر 5 سال کے بعد یہ آگے پیچھے الیکشن آتے ہیں، کتنے سیاستدان آتے ہیں ہمارے پاس، کیا کبھی کسی نے یہ تفریق کی ہے کہ تم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ کرتے ہو کہ نہیں؟ کیا تمہارے اندر کیا کیا خوبی ہے؟ کبھی کسی نے پوچھا ذرا؟ کیا کبھی کسی نے پوچھا ہے؟ بلکہ یہ معاملہ ہی الٹ ہے، یہ معاملہ ہی الٹ ہے دونوں طرف سے۔ عوام بھی چاہتی ہے کہ ہمارے اوپر کوئی مون چھوا لا کے حکومت کرے، عوام بھی یہ چاہتی ہے، یہ نعرہ میں نے کئی بار سنا ہے، عوام چاہتی ہے کہ ہمارے اوپر کوئی بدمعاش حکومت کرے۔ وہ چاہتی جی تکڑا کرنا چاہیے حکمران، اور جڑا مچھا ہوئے، جڑا تکڑا ہوئے، بدمعاش قسم کا حکمران ہوئے۔ یہ کہانی ہے، یہ حقیقت ہے۔ عوام چاہتی ہے کہ ہمارے اوپر کوئی تکڑا ہے، اور حکمران بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے حلقے میں جو بدمعاش ہے، جو گنڈا ہے، جو کوئی خبیث ہے، جو کوئی کرمنل ہے، ہمیں وہ سپورٹر چاہیے۔ دونوں کی چوائس ہے، عوام کی بھی، حکمران کی بھی۔ اب آپ ساروں کے دل میں یہ باتیں ہیں، آپ ساروں کے دل میں باتیں ہیں، آپ جانتے ذرا، گو آپ اونچی بول کے آپ نہیں بتائیں گے، لیکن آپ کے دل میں یہ بات ساری ہے، یہ دونوں کی۔ تو جب تک ہماری یہ جب تک یہ راز نیاز اور یہ چوائس ہماری رہے گی، تو اس کی جو سزا، جو خمیازہ آنا ہے، وہ ہم سارے بھگت رہے ہیں، وہ ہم دیکھ رہے ہیں، حالات سارے ہمارے سامنے۔ تو کبھی کسی حکمران نے، کسی آمر نے کبھی ہم سے نماز پوچھی؟